اکثر ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی انگوٹھا چوسنے کی ان کو اتنی زیادہ عادت ہو جاتی ہے، پھر ان سے وہ چھڑوانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، یا پھر وہ پیسیفائر کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ابتدائی عمر میں ایک قدرتی سی عادت لگتی ہے، اچھا جی نیچرل ہے، بچہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ عادت بہت زیادہ پرولونگ کر جاتی ہے، پھر ان کے دانتوں کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہوتی ہے، پھر پیرنٹس جو ہیں وہ خاصے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کرنا کس طرح سے، کیونکہ بچے جو عادت ان میں ایک دفعہ ڈیولپ ہو جاتی ہے پھر ان کو چھڑوانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے اثرات بڑے عجیب و غریب سے ہوتے ہیں نا، بچوں کے دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، کچھ میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کے جو جبڑے ہیں، جو جوز ہیں، ان کی شیپ خراب ہو جاتی ہے، اور کچھ کا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو بولنے کی صلاحیت جو ہے نا اس کا مسئلہ پیدا شروع ہو جاتا ہے، انفیکشن کے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے، پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں بچوں میں یہ عادت ڈیولپ ہو ہی نہ اس کے لیے، اور اگر عادت ڈیولپ ہو گئی ہے تو چھڑانا کس طرح سے ہے، ان سب چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہیرا نثار، پیڈیاٹرک ڈینٹسٹ ہیں، شفا ہاسپٹل میں ہوتی ہیں، ان کو بھی گے۔ بہت شکریہ ہیرا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ہمارے انٹرو میں آپ نے سنا کہ تھم سکنگ یا پیسیفائر کا استعمال کرنا یا پھر باٹل فیڈ کا بہت لمبے عرصے تک استعمال کرنا کتنے نقصان دہ ہو سکتا ہے یہ، اور اسپیشلی ورکنگ مدرس کے لیے جن کے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یوزلی فار ایگزامپل اگر ورکنگ مدرز ہیں تو باٹل فیڈ تو ان کی ریکوائرمنٹ ہے ہی ہے۔ یس، پیسیفائر اس طرح کی ہیبٹس اگر نہ ہو تو اٹ وڈ بی بیٹر، کیونکہ بعد میں پھر وین آف کرنا پیرنٹس کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ باٹل فیڈنگ ایک اسپیسیفک ایج تک اٹس فائن، اس کے ساتھ کچھ آپ کو پریکاشنز ہیں جو لینے ہوتے ہیں ریگارڈنگ دی اورل ہائیجین پریکٹسز، اینڈ اس کو کس طریقے سے مینٹین کرنا ہے اور کب اس کو وین آف کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ پرولونگ پیریڈ تک رہے تو اس کا پھر بہت ڈیٹریمنٹل افیکٹس پڑتے ہیں۔ اسپیشلی جو تھم سکنگ جو آج کا آپ کا ٹاپک بھی ہے، تھم سکنگ ایک ایسی ہیبٹ ہے اگر لانگ ٹرم رہے تو اس کا جو پرماننٹ ڈینٹیشن، کیونکہ انیشیل پرائمری ڈینٹیشن ہے، جیسے ہی وہ ٹرانزیشن ہوتی ہے ٹو دا پرماننٹ ڈینٹیشن، اگر تب تک یہ عادت رہے تو اس کے جو جو کی گروتھ ہے اس پہ بہت افیکٹس آتے ہیں، جو اس کی دانتوں کی الائنمنٹ ہے پیشنٹ کی، بچے کی، اس پہ بہت زیادہ افیکٹس آتے ہیں، جس کی وجہ سے اوور آل پیشنٹ اپیرنس، اوپن بائٹ اینڈ لاٹ آف ایشوز آر دیر۔ پھر اس کے لیے آپ کو بہت کمپریہنسو اینڈ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اٹس بیٹر کہ جتنا جلدی وین آف ہو سکے اس کے پرائمری ڈینٹیشن کے ہی عرصے میں۔ تو پھر کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کی عادت ڈیولپ ہی نہ ہونے دیں، شروع سے ہی اس کو کنٹرول کر لیں، یا بچہ اگر انگوٹھا منہ میں ڈالا ہے تو فوراً اس کو کنٹرول کر لیں، یا اس کو نہ وہ چیز کرنے دیں، تاکہ شروع میں عادت ڈیولپ ہی نہ ہو تو آگے جا کے بچے کو چھڑوانا بھی مسئلہ نہ ہو؟ کیونکہ جتنی عادت بچے کی ود دا پیسج آف ٹائم اور ایج ہوتی جاتی ہے پیرنٹس کے لیے اتنا ہی مشکل ہوتا جاتا ہے۔ جس طرح فار ایگزامپل اگر بچہ بریسٹ فیڈ پہ بھی ہے تو آپ بائی 2 ایئرز اس کو ویسے بھی وین آف کرتے ہی ہیں۔ سو اگر کوئی ایسی ہیبٹ ہے، پیسیفائر ہے، کچھ اس طرح ہے، تو ود دا پیسج آف ٹائم ود ریمیڈیز، کیونکہ جیسے جیسے بچہ سمجھدار ہوتا ہے اس کو وین آف کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ سو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ جتنا جلدی ان ہیبٹ سے بچے کو وین آف کر لیں تو وہ لانگ ٹرم۔ اچھا چلیں ڈاکٹر ہیرا، ہو گئی یہ عادت ڈیولپ، یہ بری عادت لگ گئی ہے بچے کو، اب یہ چھڑوانا جو ہے نا وہ پاسبل ہو نہیں پاتا ہے، اور پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچے تو ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے کیونکہ وہ سالڈ ڈائٹ کے اوپر ہے ہی نہیں اور وہ باٹل فیڈ ہی کرتے ہیں، ان پیرنٹس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایکچولی یہ بھی ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے۔ اگر آپ کسی بھی پیڈیاٹریشین سے ملیں گے آج کے ٹائم میں، سو دے وڈ ریکمینڈ کہ جب تک بچہ فیڈر پہ، باٹل فیڈ پہ یا دودھ پہ رہتا ہے تو وہ نارمل ڈائٹ کی طرف آتا ہی نہیں ہے، اس کی ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے۔ ایک سرٹن ایج کے بعد آپ کو باٹل فیڈ وین کرانی پڑتی ہے، تبھی وہ نارمل ڈائٹ پہ آئے گا، تبھی جب تک اس کو وہ آپشن ملتا رہے گا وہ نارمل ڈائٹ پہ نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب بچے تو ایک دفعہ اگر باٹل فیڈ پہ لگ گئے تو چھڑوانا یہ بھی عادت بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ کتنے سال تک بچہ باٹل فیڈ پر رہ سکتا ہے، یا کتنی کوانٹٹی میں دودھ جو ہے وہ ایک دن میں بچے کو دینا چاہیے تاکہ وہ کچھ کھا بھی سکے، ورنہ تو دودھ اگر پینے لگ جاتا تو کھانے کی طرف نہیں آتا، تاکہ وہ جو صحت ہے، اورل ہیلتھ جو ہے وہ بھی خراب نہ ہو؟ باٹل فیڈ جو ہے ایٹ لیسٹ 2 ایئرس تک، کیونکہ آبویسلی چائلڈ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، اور ہمارے دین میں بھی ہے کہ 2 ایئرس تک آپ نے بچے کو دودھ دینا ہی ہے۔ سو اس میں کچھ پریکٹسز جو ہماری کامن سوسائٹی میں ہے کہ دودھ میٹھا نہ ہو تو بچہ دودھ نہیں پیتا، حالانکہ دودھ میں اٹ سیلف دیر از لاٹ آف شوگر۔ سو جو جامع شیریں کا یوز کرتے ہیں بچے، چاکلیٹ ایڈیٹیوز ڈالتے ہیں یا چینی کا ایڈیشن کرتے ہیں، اس سے بہت ڈراسٹک ڈیمیج ہوتا ہے۔ پلس یہ دن کے عرصے میں تو بچہ کھیل رہا ہے، ہی از سپنگ واٹر، باقی ڈائٹ بھی لے رہا ہے، اس کا اتنا افیکٹ نہیں آتا، بٹ اوور نائٹ جب وہ باٹل لے کے سو جاتا ہے اور انٹرولز میں بار بار دودھ پیتا ہے، دیٹ ملک ریٹینز آن دا ٹیتھ فار کوائٹ لانگ، سو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے۔
سو آپ کو تھوڑی سی بچے کی ہیبٹس اس طریقے سے رکھنی ہے. ایک تو آپ نے ملک میں کسی ایڈیٹیو کو یوز نہیں کرنا, نمبر 1. سیکنڈلی ہائیجین پریکٹسز, جیسے ہی ہمارا چونکہ سوسائٹی میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کو کس ایج سے آپ کو برشنگ شروع کرانی ہے, کب اس کا اسٹارٹ ہونا چاہیے, کس طریقے سے ہونا چاہیے. سو انڈر سپرویژن آپ کو جیسے ہی بچے کا سنگل ٹوتھ آتا ہے آپ کو تب سے بچے کو برش اسٹارٹ کرا دینا چاہیے. سو بیفور گوئنگ ٹو سلیپ اس کا لاسٹ جو ایکٹیویٹی ہے اٹ شوڈ بی ٹوتھ برشنگ. آپ بچے کو دودھ دیں, اس کے بعد کلیننگ کرائیں اینڈ دین لیٹ ہم سلیپ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر ایرا, پیرنٹس جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کچھ ٹپس دیجیے کہ کہاں سے شروع کرنا چاہیے بچوں کی چھڑوانی ہے عادت, کون کون سے اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں؟ اس میں ڈفرینٹ اسٹیپس آتے ہیں آف منٹ. سو وی اسٹارٹ ود دا کاؤنسلنگ تھراپی, دین دیر از اے ریمائنڈر تھراپی, ریوارڈ تھراپی اینڈ دین اپلائنس تھراپی. سو انیشلی کیونکہ بچے جیسے اسکول گوئنگ ہوتے ہیں تو ایک تو پیئر پریشر اینڈ ان کو اپنی اپیرنس, یہ سب چیزیں بہت افیکٹ کرتی ہیں. سو آپ کو تھوڑا سا بچے کو کاؤنسل کرنا ہوتا ہے, دس ول افیکٹ یور اپیرنس, اور یہ سب چیزیں آپ کے فرینڈ آپ کا فن کریں گے اینڈ آل دیٹ. تو کچھ بچے اگر انیشیل فیز میں ہوں اور بہت سینسٹیو ہوں تو اس چیز کو پک کر لیتے ہیں. اف اٹ ڈزنٹ ورک تو ہمارا سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے ریمائنڈر تھراپی. اس میں بھی وہی بچے آتے ہیں دیٹ آر ولنگ ٹو اسٹاپ دی ہیبٹ. سو اس میں ہم پھر ایسے کرتے ہیں کہ وی یوز سچ میڈیکیشنز جو ان کے تھم پہ ہم لگائیں جس کا بٹر ٹیسٹ ہو, کہ جیسے ہی تھم ان کے منہ تک جائے سو ان کو ریکال ہو کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ. یا کچھ بچوں کو اوور نائٹ سوتے ہوئے انگوٹھا چوسنے کی عادت ہوتی ہے, تو اس میں ہم ایسے بینڈیجز لگاتے ہیں کہ نیند میں ان کا ہاتھ منہ تک پہنچ ہی نہ سکے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اگر بچوں کو یہ عادتیں ساری ہو گئی ہیں جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں, تو کیا ان کے بولنے کی صلاحیت یا عادت وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے, یا کوئی الفاظ ایسے ہوں جو بچہ بول نہ پا رہا ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جب بہت زیادہ بچہ تھم سکنگ میں ہو اور ہیبٹ کافی پرولونگ ہو جائے اور اس کے افیکٹس آنا شروع ہو جائے تو اس کی جو فرنٹ کی ٹیتھ ہیں دے کم آؤٹ, اس کی نارمل الائنمنٹس ہے, اس کا جو اوپر ریسٹرکٹیڈ ہو جاتا ہے اینڈ دیر از اے گیپ بٹوین دا اپر اینڈ لوور ٹیتھ, سو سارٹ آف اوپن بائٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے بچہ جب سوالو کرتا ہے تو اس کی ٹنگ ان دانتوں کے بیچ میں آتی ہے, جس کی وجہ سے لسپنگ ہوتی ہے اور اس کی اسپیچ افیکٹ ہوتی ہے. سو اسپیچ تھراپی وڈ ناٹ افیکٹ دیٹ. جب تک اس کی دانتوں کی الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کی اسپیچ کریکٹ نہیں ہوگی, نہیں ہو سکتا. سو اٹ کین افیکٹ دی سوالوئنگ پیٹرن اینڈ دی اسپیچ پیٹرن. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ایرا, آپ نے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. وہ کہا جاتا ہے کہ جو ہیبٹ ہے نا اس کو ڈیولپ کرنا آسان ہوتا ہے, چھڑوانا بہت زیادہ, چاہے وہ اپنی ہو یا کسی اور کی ہو, وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو اٹس بیٹر کہ عادت کو ڈیولپ ہونے ہی نہ دیا جائے. اس کے لیے پیرنٹس کا ڈیفینیٹلی کام ہے کہ ان کو بہت مائنڈفل اور بہت آبزروینٹ ہونا پڑے گا اپنے بچوں کے لیے, جو کہ بڑا مشکل ہو گیا آج کل جو ہمارے پاس ڈیوائسز ہیں ان کے دور کے اندر. تو ڈیوائسز کو تھوڑا سا بچہ جس کام پہ لگا ہے لگا رہے, بس شور نہ کرے, کچھ مانگے نہ, بس دودھ دے دو, اس کو چپ کر کے پڑا رہے گا. لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا, پھر وہ عادتیں ایسی بگڑ جاتی ہیں کہ پیرنٹس کو پھر میں نے روتے ہوئے دیکھا کہ بچہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے. اچھا جی.